السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی مشرق وسطیٰ میں جنگ کا 25واں دن اور پاکستان کا تاریخی کردار۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہے، جہاں بارود کی بو اور دھوئیں کے بادلوں نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری یہ ہولناک جنگ آج اپنے 25ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ محض ایک علاقائی کشیدگی نہیں رہی، بلکہ اب یہ ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت اور امن پر پڑ رہے ہیں۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں میدان جنگ میں کیا کچھ ہوا، ایران کی کن اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پوری صورتحال میں پاکستان ایک مسیحا بن کر کیسے ابھرا ہے۔ کیا اسلام آباد کی زمین پر ہونے والے مذاکرات اس جنگ کو روک پائیں گے؟ چلیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں گزشتہ چند گھنٹوں کی بڑی پیش رفت کی۔ منگل کی الگ صبح یعنی آج جب دنیا سو رہی تھی، ایران کی ایک اہم نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے انتہائی تشویشناک اطلاع دی کہ ملک کے دو انتہائی اہم اور حساس پاور پلانٹس یعنی بجلی گھروں کے توانائی ڈھانچے کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملے کوئی معمولی کارروائی نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد ایران کی کمر توڑنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ اصفہان میں، جو کہ ایران کا ایک اہم صنعتی اور دفاعی مرکز ہے، وہاں ایک قدرتی گیس کی انتظامی عمارت اور گیس کا دباؤ کم کرنے والے اسٹیشن کو براہ راست ہدف بنایا گیا۔ اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ نہ صرف سرکاری عمارت کو نقصان پہنچا، بلکہ پاس موجود کئی رہائشی مکانات بھی لرز اٹھے اور ان کے شیشے ٹوٹ گئے۔ مقامی لوگ اس اچانک افتاد سے شدید خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ اسی دوران ایک اور حملہ جنوب مغربی شہر خرم شہر میں کیا گیا، جہاں ایک بڑے بجلی گھر سے جڑی ہوئی گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ایک میزائل پائپ لائن اسٹیشن کے بیرونی حصے میں گرا، جس سے زمین لرز اٹھی اور آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ اگرچہ خوش قسمتی سے اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور بجلی کی فراہمی بھی بحال رہی، لیکن ان حملوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب جنگ شہری آبادیوں اور توانائی کے مراکز تک پہنچ چکی ہے۔ ایران کے لیے یہ صورتحال انتہائی نازک ہے، کیونکہ توانائی کے نظام پر ضرب لگنے کا مطلب پورے ملک کا پہیہ جام ہونا ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں ایک اور خطرناک موڑ اس وقت آیا جب یوکرین کے صدر نے ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایسے پختہ شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روس پس پردہ رہ کر ایران کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی حکومت ایران کو حساس فوجی معلومات اور سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کر رہی ہے تاکہ ایران اپنی دفاعی اور جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکے۔ یوکرینی صدر کے مطابق یہ تعاون نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اس سے یہ جنگ مزید طویل ہو جائے گی اور عالمی طاقتیں براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوں گی۔ ناظرین، اب ذرا تذکرہ کرتے ہیں ان دھمکیوں کا جنہوں نے عالمی منڈیوں میں تھرتھلی مچا رکھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک انتہائی سخت الٹیمیٹم دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں کے اندر آبنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے مکمل طور پر نہیں کھولا گیا تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹس اور معاشی ڈھانچے کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی وہ تجارتی شہ رگ ہے جہاں سے پوری دنیا کا تیل گزرتا ہے، لیکن حیران کن طور پر اس دھمکی کے فوری بعد کل صدر ٹرمپ نے ایک یو ٹرن لیا اور اعلان کیا کہ وہ ایران پر ہونے والے حملے مزید 5 دن کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی بات چیت کے نتائج مثبت آ رہے ہیں، اور تاہم دوسری جانب ایران کے پاسدار انقلاب کے کمانڈروں کا لہجہ اب بھی انتہائی سخت ہے، وہ انتہائی غصے میں ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی زمین یا تنصیبات پر کسی بھی قسم کی کارروائی ہوئی تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دھمکی کے بعد آج صبح ایران پر حملہ ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے۔
ایران نے دھمکی دی ہے کہ اس کے جواب میں خطے میں موجود تمام امریکی اور اسرائیلی مفادات، فوجی اڈے، تیل کی ریفائنریاں اور یہاں تک کہ پانی صاف کرنے والے پلانٹس بھی ان کے نشانے پر ہوں گے۔ یعنی اگر اسرائیل یا امریکہ نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو پورا مشرق وسطی آگ کا ڈھیر بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پوری کشیدگی اس وقت شروع ہوئی تھی جب 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملے کیے تھے، جس کے جواب میں ایران نے سینکڑوں ڈرون اور میزائل اسرائیل اور خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ ناظرین، جہاں پوری دنیا اس وقت مایوسی اور خوف کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہیں پاکستان کی طرف سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر معتبر مانے جانے والے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں لگی اس آگ کو بجھانے کے لیے پاکستان ایک ثالث یعنی صلح کار کے طور پر میدان میں آ چکا ہے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب دنیا کی سپر پاورز آپس میں لڑ رہی ہو تو وہ پاکستان کی طرف دیکھیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے براہ راست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے اور انہیں اس جنگ کے عالمی اثرات سے آگاہ کرتے ہوئے مذاکرات پر آمادہ کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے مسلسل رابطے میں ہے اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی تجویز پیش کی ہے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں واشنگٹن اور تہران کے اعلیٰ سطح کے وفود اسلام آباد یعنی پاکستان تشریف لائے اور یہاں بیٹھ کر براہ راست بات چیت کرے۔ ناظرین، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی جیت ہے کہ آج دنیا اسے امن کا سفیر مان رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے ایران کے ساتھ برادرانہ اور قریبی تعلقات ہیں اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ بھی اس کے اسٹریٹجک روابط قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک اس وقت دونوں فریقین کو ایک میز پر لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا حملے روکنے کا حالیہ فیصلہ بھی پاکستان کی اسی سفارتی کوشش کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کے فضل سے اسلام آباد میں ہونے والے یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہوگا بلکہ پوری امت مسلمہ اور عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ ناظرین، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی ان کوششوں کو کامیاب کرے اور انسانیت کو اس ہولناک جنگ سے نجات دلائے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ایک بار پھر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہترین آفر، بہترین موقع۔ ہم آپ کو اونلی 1499 روپے میں ایک مکمل برقع سیٹ دینے والے ہیں، ایک حجاب دینے والے ہیں۔ ایک برقعے کے ساتھ آپ کو ایک روپٹہ ملنے والا ہے، ایک نقاب ملے گا، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ آپ گھر بیٹھے اس کو کہیں بھی منگوا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک آفر بھی ہم نے نکالا ہے قرآن اندازی کا، جو ہمارے اس برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈالیں گے، پھر اس باکس کو انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو کھولا جائے گا۔ 10 محرم کو قرآن اندازی ہوگی اور اس باکس میں سے ہم 3 پرچیوں کو نکالیں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے 1200 پرچیوں کا۔ ہم 1200 پرچیوں پہ 3 پرچیاں نکالیں گے، 800 پرچیوں پہ 2 پرچی اور 400 پہ 1 پرچی نکالیں گے، اور ان پرچیوں میں جن کے نام ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بالکل فری عمرہ کرائیں گے۔ یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہونے والی ہے آنے والے 10 محرم کو۔ آپ سبھی سے گزارش ہے اس سے خوب فائدہ اٹھائے اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو میں آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر نظر آ رہا ہے، آپ جلدی سے رابطہ کیجئے اور جلدی سے اپنا ابھی آرڈر بک کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔